बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रजा। रियासत से बढ़कर सियासत नहीं, इसलिए तमाम सियासी जमातों को इल्जामात और सियासत से बालाए ताक होकर कौमी इशूज के हल के लिए कौमी इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत है, ताकि रियासत और सियासत परवान चढ़ सके और अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन यहाँ तो हालात कुछ और ही बता रहे हैं। जरा सुनिए, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कई दिहाइयों से ये इमरान खान और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि वो मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर दहशत गर्दों के हमदर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। अगरचे आप हम पे आज इल्जाम लगा रहे हैं, बहतान हमारी तरफ आपकी तरफ से आता है, लेकिन इसके बावजूद हम सच के साथ खड़े रहेंगे, हम सच को बयान करते रहेंगे। हम पाकिस्तान के वफादार हैं, पाकिस्तानी रियासत के वफादार हैं, पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है, पाकिस्तान का हर इदारा हमारा इदारा है, ये रियासत हमारी रियासत है, हम इसके खिलाफ नहीं खड़े। गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियोज में बैरिस्टर साद रसूल साहब ने, बहुत शुक्रिया आपका। और जूम पे हमें ज्वाइन कर रही हैं हमेशा की तरह आमना शेख साहिबा। तो बैरिस्टर साहब, अगर आप इजाजत दीजिए, बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो आमना से जरा शुरू किया जाए। आमना साहब, आप मुझे बताइएगा कि क्या इल्जामात की सियासत से पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के आइन को और रियासत को कुछ हासिल हो सकता है? हमें आगे बढ़ने के लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हमारा? देखिए, आपने बड़ी अच्छा वर्ड यूज़ किया, इल्ज़ामात की सियासत, और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ये इल्ज़ामात की सियासत ही है जो हमें यहाँ तक लेके आई। ये वो इल्ज़ामात है जिनको लगाने का सिलसिला 2013 से शुरू हुआ। पहले 35 पंक्चर की स्टोरी हुई, फिर उसके बाद से आज तक सिर्फ इल्ज़ामात की ही सियासत हम एक जमात की तरफ से देखते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी कोई पॉजिटिव बात नहीं की, उन्होंने आज तक कभी डेवलपमेंट पे मुकाबला नहीं किया, उन्होंने कभी पॉलिसी पे मुकाबला नहीं किया, कभी किसी लीगल इशू के पर मुकाबला नहीं किया। उन्होंने सिर्फ हमेशा इल्जाम लगाया, और उन इल्जामात की दर हकीकत असलियत और ज्यादा भयानक है, क्योंकि वो इल्जाम जब लगाए जाते हैं तो इस कन्विक्शन से लगाए जाते हैं कि पूरी कौम को बेवकूफ बनाया जाता है, पूरी कौम को एक चीज के पीछे लगाया जाता है, और उसके बाद बड़ी कन्वीनियंटली जो लीडर है वो वहीं से यू टर्न लेके, जैसे पहले 35 पंक्चर की स्टोरी हुई, उस पर उन्होंने यू टर्न ले लिया, उस पर उन्होंने कहा कि जी ये तो मुझे तो जो बताया गया था मैंने वो कह दिया था, मुझे तो 35 पंक्चर के बारे में कोई इल्म नहीं है। इसके बाद इसी तरह हर दूसरे दिन एक नया इल्जाम, एक नई स्टोरी, और उस दूसरे दिन उस नए इल्जाम से यू टर्न। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज ये समझने की बहुत जरूरी है कि कोई भी शख्स जो पोजिशन ऑफ पावर में, वरना ऐसे कोई भी, तो मैं इमरान खान की बात नहीं करी, मैं हर लीडरशिप रोल में मौजूद शख्स की बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा और इस पे इत्तेफाक करना पड़ेगा कि जो भी शख्स लीडरशिप रोल में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे, आपके और किसी और जूनियर लेवल पॉलिटिशियन के या इवन सीनियर लेवल पॉलिटिशियन से कई गुना ज्यादा होती है। एक नॉर्मल एमपीए एमएनए एक बात करे और एक पार्टी का सरबराह एक बात करे तो उन दोनों बातों में बहुत फर्क है। पार्टी के सरबराह से भी ज्यादा बातें और इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव हो जाती हैं जब वो पार्टी का सरबराह किसी अहम ओहदे पे फायज हो, जैसे कि वजीर आजम या वजीर आला के ओहदे पे। तो हमने हमेशा इस बात पे बड़ा फोकस किया, और पिछले जमानों से बहुत कई गुना ज्यादा इस दफा जब 2024 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, वफाक में भी और पंजाब में भी, तो मैं समझती हूँ कि नॉट जस्ट कि बाकियों के मुकाबले में, अपने मुकाबले में भी जिस कदर रिस्ट्रेंट इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने दिखाया, शायद पिछली हुकूमतों में हम भी थोड़ा सा रिएक्ट कर जाते थे। जाहिर है हर शख्स की, हर पार्टी की बर्दाश्त होती है, आप कई दफा आपकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो जाता है, बट इस बार वफाक ने और पंजाब हुकूमत ने अनप्रेसिडेंटेड रिस्ट्रेंट दिखाया। नॉट ओनली रिस्ट्रेंट दिखाया, एक ऐसी ऑपोजिशन जो पार्लियामान के अंदर जूते लाके लहराती है, जो जूतों की पॉलिश लाके वजीर आजम के टेबल के ऊपर रखती है, जो टीवी टॉक शोज के अंदर इस तरह की हरकतें करती है। देखिए, जब आप पार्लियामान का मजाक उड़ाते हैं ना, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मजाक नहीं उड़ा रहे, आप रियासत पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में जब लोग देखते हैं कि इनकी पार्लियामान में जूता लहराया जा रहा है, तो कोई ये नहीं कहता कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में ऐसा हुआ, लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ऐसा हुआ। तो आप एक तो अपने मुल्क का मजाक उड़ा रहे हैं, और उससे बढ़ के आप उस पार्लियामान का मजाक उड़ा रहे हैं जिसका आप बजाते खुद हिस्सा भी हैं। हम ना आगे कैसे बढ़ पाएंगे? ये तो बातें अपनी जगह पर बिल्कुल मैं उसी पे आने लगी हूँ ना। देखिए, आगे बढ़ने के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। उसके अंदर एक चीज ये है कि
ऑपोजिशन गवर्नमेंट के ऊपर भी मैं ये कहूंगी कि एक गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट जो है वो एक वेलकमिंग जेस्चर दे, गवर्नमेंट जो है ये कहे कि ऑपोजिशन को ऑपोजिशन की तरह ट्रीट ना किया जाए, जो दोनों हुकूमतों ने किया, एक बार नहीं बार बार किया, चाहे वो वजीर आजम हो चाहे वो वजीर आला हो, दोनों ने कहा कि हम PMLN के वजीर आजम या वजीर आला नहीं है, हम इस ऐवान में मौजूद हर शख्स के और इस सूबे के अंदर मौजूद हर शख्स की मैं वजीर आला हूँ। और उसके बाद ऑपोजिशन को हमारे जो प्लानिंग मिनिस्टर है एहसन इकबाल साहब, उन्होंने भी बड़ी ओपन हार्टेडली इनवाइट किया, अता तारर साहब ने भी इनवाइट किया कि जी आप आके प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर बात करें, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दें, आप हमारे साथ पॉजिटिवली इंडल्ज करें काम में, तो वी आर मोर देन हैप्पी टू टेक योर इनपुट इन कंसिडरेशन। अब उसका एक ये पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये है कि उसी के साथ साथ जो जिम्मेदारी हुकूमत पे है वही जिम्मेदारी ऑपोजिशन पे भी है कि वो उसी तरह से उस चीज को रेसिप्रोकेट करे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी मुज़ाकरात की। मुज़ाकरात के अंदर जो पहलू था ना, जिसपे पहले बैरिस्टर साहब जैसे जो आलिम फाजिल लोग हैं वो कहते रहे कि आप हुकूमत में हैं, आप मुज़ाकरात क्यों नहीं कराते, तो हम उस वक्त भी यही कहते थे कि हम उस वक्त भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, हम आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ये तो देखें कि क्या अगली पार्टी जो ये मुतालबा करती है, जो टीवी में आके शोर मचाती है कि जी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, क्या वो दर हकीकत मुज़ाकरात चाहते हैं या वो मुज़ाकरात महज एक थिएट्रिक्स कर रहे हैं टीवी के आगे? क्योंकि जब मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं तो पहले इनके पास चार्टर ऑफ डिमांड्स नहीं होता, 6 मीटिंग्स के बाद चार्टर ऑफ डिमांड्स प्रेजेंट होता है, और वो चार्टर ऑफ डिमांड्स भी एक बिल्कुल मजे का खेज किस्म का डॉक्यूमेंट था जिसमें ये कहा गया कि जी आप हमारे सारे कैदी छोड़ दें। भाई, आप हुकूमत के साथ चार्टर ऑफ डिमांड्स ले रहे हैं, कोई ये जुडिशियल प्ली बार्गेन तो नहीं हो रहा कि जिसमें आप ये आके कहते हैं, ना ही हुकूमत जुडिशरी को डिक्टेशन दे रही है, ना ही वो जो सियासी कैदी हैं उनका हुकूमत से कोई लेना देना है, वो थ्रू प्रॉपर जुडिशियल चैनल जो है वो जेल के अंदर है। आपने बात करनी है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज के ऊपर बात करें, आप लेजिस्लेटिव इशूज के ऊपर बात करें, बैठ के एक वे फॉरवर्ड निकाले ना। इसके बगैर, बात किए बगैर, सिर्फ शोर डाल के, इस्तीफे दे के, गालम गलोच करके, एक दूसरे को बुरा भला कह के तो कोई वे फॉरवर्ड है ही नहीं। बस मुलाकात के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। सियासी जमातों में ऐसे ही होता है। अच्छा, मुझे जरा मुझे जरा बैरिस्टर साहब की तरफ भी आने दीजिए। जी, पार्टी सिर्फ वो है जो बात करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और हमारे लिए पाकिस्तान पहले, हमारी कोई ईगो नहीं है। जी, ऐसे बैरिस्टर साहब, आपने अता तारड़ साहब की बात भी सुनी और आपने सलमान अकरम राजा साहब का भी मौक़िफ़ जाना। एक उनका ये मौक़िफ़ जो आज उनका लाहौर में उन्होंने गुफ्तगू किया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो तहरीक तालिबान का जो है वो अस्करी विंग बन चुकी है। जब आप इस तरह की सियासत पे इस तरह के इल्ज़ामात संगीन लगाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि सियासत में कल बुरा वक्त आप पे भी आ सकता है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या मैकेनिज्म इख्तियार करने की ज़रूरत है? मुज़ाकरात रुक जाते हैं? हमें आगे बढ़ने के लिए बसद एहतराम सिर्फ एक मैकेनिज्म बरकार, सिर्फ एक बात, मेहरबानी करें हमारे हल्काए इक़्तिदार में मौजूद लोग जो भी इस मुल्क के फैसले करते हैं, एक मेहरबानी करें हम सब के ऊपर। सियासत के अंदर इख्तलाफ होता रहता है, मेरे ख्याल में फलां शख्स ठीक है, आपके ख्याल में कोई और ठीक होगा, उसके सपोर्टर्स उसको सपोर्ट करते हैं, इनके सपोर्टर्स इनको सपोर्ट करते हैं। ये सियासी इख्तलाफ जिसमें कभी तलखी ज्यादा हो जाती है, कभी तलखी कम हो जाती है, ये चलता रहेगा। ये पहले भी चलता रहा है, ये आइंदा भी चलता रहेगा। हम सब पे मेहरबानी करें एक चीज, कि सीरियस लोगों को सीरियस पोजीशंस में बिठाएं। क्या मुराद है आपकी? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में बड़े सीरियस मसाइल हैं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ सीरियस मसाइल हैं, खित्ते में सीरियस मसाइल हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के सीरियस मसाइल हैं, सियासी मसाइल सीरियस मसाइल हैं। एक ऐसे शख्स जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है सीरियस हलकों में, एक ऐसे शख्स जो कि कभी आप माजी की उनकी चीजें उठा के देख ले, मिनिस्टर साहब हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करता भाई, कोई डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब है, आपने अभी उनके पिछले 4 महीने के बयान पकड़ लें, पकौड़ों में तेल से लेके मेहदी हसन तक के इंटरव्यू तक, आप कोई सीरियस बंदा बिठाएं ना, एक सीरियस पोजीशन है, उस पर एक संजीदा शख्स बिठाएं। बेशक वो संजीदा शख्स इमरान खान के खिलाफ हो, लेकिन वो कोई मंतक की बात करे, कोई दुनिया को लगे कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर एक बात कर रहा है, इसके अंदर थोड़ी सीरियसनेस है, वो ज़ल्म खलीलजाद दीगर इस तरह के लोगों को जवाब दे सके, कोई वो लोग उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसकी एजुकेशन पे, उसके एक्सपीरियंस पे डाउट ना कर सकें।
اب طارق صاحب انفارمیشن منسٹر ہیں, آپ نون لیگ کے اپنے لوگوں سے, سینئر ممبران سے پوچھ لیں, کسی اور سے نہیں, سٹنگ فیڈرل منسٹر سے پوچھ لیں تو وہ کتنی نان سیریس باتیں کرتے ہیں انہی کے بارے میں, انفارمیشن منسٹر کے بارے میں. میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, سب لوگوں کی تھوڑی سی خیر پوشی ہے. میں پرسنلی اس بات کا گواہ ہوں کہ نون لیگ کے سینئر ترین منسٹرز وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک, اب بس کیا اس میں گزارش کریں. جب آپ نان سیریس لوگوں کو سیریس عہدوں پہ بٹھا دیں گے, وہ انفارمیشن منسٹر ہو, وہ فارن منسٹر ہو, وہ ڈیفنس منسٹر ہو, جن کی کوئی آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ آج پکوڑوں کے تیل پہ بات کر رہے ہوں گے, نہر میں چھلانگ لگا رہے ہوں گے, انگلی اٹھا کے کانسٹیٹیوشن دکھا رہے ہوں گے, اگلے دن اسی انگلی سے, خدا کا واسطہ ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا مذاق نہ بنائیں. ٹھیک ہے پولیٹیکل پریفرنسز ہوتی ہیں, آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں نون لیگ ٹھیک ہے, کوئی اور کہتا ہے پیپلز پارٹی ٹھیک ہے. اس اپنی سیاسی پسند ناپسند کے اندر ہم لیڈرشپ کو, سیاسی لوگوں کو تھوڑا اسپیس بھی دیتے ہیں. کبھی وہ سخت بات کر جاتے ہیں, ہم ڈیفینڈ کر لیتے ہیں, کبھی وہ نرم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اصل میں ان کا سخت مقصد تھا. یہ باتیں ٹھیک ہیں, لیکن طارق صاحب کو اگر کوئی بندہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, لاسٹ ٹائم سیریس پالیسی کے اوپر طارق صاحب کی ابھی ریسنٹ کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں. ایک یہ تھی کہ ہم پی ٹی آئی کو بین کر دیں گے, آپ کو یاد ہے جس دن پی ٹی آئی کو بین کرنے کی, بس یہ 30 دن کے اندر ہم بین کر دیں گے. ایک ان کی سیریس پریس کانفرنس یہ تھی کہ جو لوگ بھی کے پی کے اندر پشتون اور پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں, یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جس سے ہم آگے نہ بڑھ پائیں. بھائی آپ جب تک ایک اپوزیشن میں آپ کسی حلقے کے کینڈیڈیٹ تھے, آپ اپنی سیاسی تقریر میں جو مرضی کہیں, آپ کہیں آسمان پنک ہے, آپ رات کے 8 بجے میں آپ کہیں دن ہے, آپ جانے, آپ کے لوگ جانے. اس وقت آپ کے پاس ایک آئینی عہدہ ہے, گورنمنٹ کو آپ جو جملہ بیان کریں گے وہ تمام پاکستان کی ایمبسیز کے تھرو تمام دنیا کے کیپٹلز کے اندر چلے گا. آپ جو آج بات بیان کریں گے وہ اب سے 10 سال بعد بھارت جو ہے وہ آئی سی جے کے اندر کوٹ کر رہا ہوگا. اب سے 15 سال بعد جو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کے اندر ہم کشمیر پہ بات کر رہے ہوں گے, اس کے اندر آج کے بیانات کوٹ ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر نے کیا کہا. اب سے 25 سال بعد بھی جب پاکستان کا کوئی سٹانس ہوگا اس خطے کی پالیسی کے اوپر, امن کے اوپر, تو آپ اسحاق ڈار صاحب کے کوئی نہ کوئی بندہ 20 سال پرانا کوٹ لے کے آ جائے گا کہ آپ کا فارن منسٹر تو یہ بات کرتا تھا. مہربانی کر کے آپ دے دیں فشریز کے. پاکستان میں بڑی منسٹریز آپ کے نزدیک وے فارورڈ کیا ہے, سوری میں گزارش دلدل سے نکلنے کا؟ پاکستان میں کیبنٹ کی بڑی پوزیشنز ہیں جو بڑی انکانسیکوینشل سی ہیں. آپ فشریز منسٹر ہیں تو یہ منسٹر ہیں, تو انٹر پروونشل ہارمونی ہے, تو یہ تو وہ بہت ساری لوگ, آپ دے دیں ان کو, oblige کر دیں کسی طریقے, لیکن سیریس لوگوں کو سیریس پوزیشنز دیں. 4-5 سیریس پوزیشنز ہیں پاکستان کے اندر. آپ کے فارن منسٹر, آپ کے فائنانس منسٹر, آپ کے انٹیریئر منسٹر, آپ کے لا منسٹر, آپ کے انفارمیشن منسٹر, آپ کے ڈیفنس منسٹر. یہ 5-7 منسٹریز ہیں جو ریاست کا کام چلاتی ہیں. باقی لوگ اپنی سائڈ کے اوپر باتیں ادھر ادھر تھوڑی سی سیدھی سیریس, تھوڑی نان سیریس بھی کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مہربانی کر کے سب سے پہلے تو ایک کام کریں کسی بھی مفاہمت کے عمل کے لیے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت سے پاکستان کے مسائل ریزالو ہوں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت سے پاکستانی ایک دوسرے سے بات کریں, گولی سے ایک دوسرے سے بات نہ کریں. اس وقت آپ لاہور کے حالات دیکھ لیں, وہ تو کسی سے, وہ تو کوئی پی ٹی آئی کے حامی نہیں ہے نا, ان کے آپ بیانات سن لیں, صبح سے لے کے اس کی فوٹیج دیکھ لیں, بات کر کے آپ بات سنیں گے. جب تک اگر آپ نے اس ملک میں سیریس پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنا ہے تو جن پوزیشنز پہ سے وہ سیریس پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا ہے, وہ ڈیفنس منسٹر ہوں, ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں, فارن منسٹر ہوں, انٹیریئر ہوں, انفارمیشن ہوں, اگر آپ لوگ ایسے لگائیں گے کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتانا چاہتا ہوں, آگے بڑھیں, سوری آخری جملہ, سوائے ہم میڈیا کے لوگوں کے, آپ اس وقت میں تقریباً حلفاً بیان ہمارے اسٹوڈیو کے اندر پول کر لیتے ہیں کتنے لوگوں نے عطاء اللہ طارق کی پریس کانفرنس سنی تھی, تو آپ کو ہم پتہ چلے گا کہ جس نے آج شام کو بات نہیں کرنی تھی نا, اس کے علاوہ کسی نے نہیں سنی تھی, کیونکہ اس میں سیریسنس نہیں ہے. یہاں پہ سوری جب چودھری نثار پریس کانفرنس کرتے تھے, انتظار ہوتا تھا لوگوں کو آج رات 11 بجے پریس کانفرنس ہے, سب لوگ اپنا اپنا ٹی وی آن کر کے بیٹھتے تھے, کوئی سیریس بات ہوگی. نون لیگ کے تھے, نون لیگ کے حق میں بات کر رہے تھے, عمران خان کے خلاف بات کر رہے تھے, لیکن ایک سیریس شخص سنجیدگی سے آگے بڑھنا بات کر رہا تھا. مہربانی کر کے اس گورنمنٹ کو اس لمحے میں سیریس پالیٹیشنز کو آگے لے کے آنا چاہیے. چلیے اس پہ سنجیدہ گفتگو کو, سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن اس وقت ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک.
امنا آپ سے سوال کروں گا، پاکستان تحریک انصاف نے بھی آج ایک الزام لگایا کہ وفاق جو ہے وہ کے پی کے میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، شاید کوئی ووٹوں کے حوالے سے انہوں نے یہ الزام لگایا، تو بتائیے گا ایسا کچھ ہے بھی یا صرف ان کا الزام ہی ہے؟ دیکھیں انور بھائی، ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بھی یہ بات کی تھی کہ اس پارٹی کو تو عادت ہے الزام لگانے کی، اور ایک اور میں آپ کو بات ان کے الزامات کے بارے میں ایکسپلین کرتی چلوں کہ یہ ہر اس ٹائم نہ کوئی الزام لگاتی جب ان سے خود سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی ہوتی. پہلے ایون ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ پہلے کہا امریکی سازش ہے، پھر کہا کہ وہ نہیں غلطی ہو گئی، اب امریکہ نے تو سازش ہی نہیں کی، باجوہ نے سازش کی ہے، پھر اس کے بعد باجوہ صاحب سے بھی کوئی تعلقات بہتر ہو گئے، پھر وہاں سے بھی یو ٹرن لے لیا. تو اس لیے یہ تو ہر وقت نا اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کا علم اٹھا کے عمران خان صاحب اپنے گھر سے نکلے تھے، اور اسی کے اوپر آج تک گامزن ہے انفارچونیٹلی. تو یہ صرف جب ان سے کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا ہوتا نا، تو یہ عوام کو کسی ایک بے وقوفانہ سی اسٹریٹجی کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ نہیں جی دیکھو فلانے نے ایسے کر دیا تھا، فلانے نے ایسے کر دیا تھا، ہم تو آپ کے لیے نیا پاکستان بنا رہے تھے جو کبھی وجود میں نہیں آ سکا، اور اللہ نہ کرے کبھی آئے بھی. سو بات یہ ہے کہ یہ الزام جسٹ لائک الحمدللہ جی پرانا والا تو بہت اچھا تھا، 6-7 روپے کی روٹی ملتی تھی، 60 روپے کا پیٹرول تھا، لوگوں کے لیے جینا آسان تھا. پرانے پاکستان میں لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. آج کل آپ کے پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ روٹی کی قیمت کیا ہے؟ ٹینڈا کہہ کے سیاسی حریف آپ کی جو حکومت چل رہی ہے اس میں کیا قیمتیں ہیں کرتے تھے. آپ کی حکومت جی میں کیا قیمتیں؟ اس میں بالکل قیمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں قیمتیں اس لیے زیادہ ہیں، میں بتاتی ہوں کیا ہوا. اس میں یہ ہوا کہ آپ کا جو لیڈر ہے پہلے ایک تو اس نے تباہی کی، اور پھر وہ تباہی کرنے کے بعد جاتے جاتے IMF کے معاہدے توڑ کر گیا، صرف اس وجہ سے، اور یہ کہہ کر توڑ کر گیا کہ ان کو آنے دو حکومت میں، ان کو پتا چلے گا، کیونکہ اس کا ایجنڈا آپ نے PDM-1 میں پرائم منسٹر نے آنے سے پہلے کہا تھا ہم 90 دن میں مہنگائی نیچے لے آئیں گے، وہ ہو گئے 90 دن یا رہتے ہیں کچھ؟ بالکل اگر آپ بھول گئے تو میں آپ کی یادداشت کے لیے بتاتی چلوں. رہتا ہے میرے خیال 2-4 دن تو رہتے ہوں گے. بہت ساری چیزیں کم ہوئی اس کے اندر، اور جہاں پہ پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی گورنمنٹ نے آنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ڈالر 150 پہ لے آئیں گے، اس کے 120 تک میرے خیال دیے تھے، وہ آ گیا میں نے ابھی تھوڑے 2-1 روپے رہتا ہے. تو اپنی بھی قصور مانے نا، سارے قصور باقی سب کے نہیں ہو سکتے نا، تھوڑا تو اس میں مانے نا کہ ہلکا سا تو آپ کا دیا. چلیں 99% دوسروں کا ہے، 1% تو چلے آپ کا ہوگا، نہیں باقی تو ہمارا ہی ہے سارا. 1% چلے مان 1% تو مان نہیں چلے، بتائیے 99 باقی سب کا، 1% آپ کا. جس چیز میں نہیں ہے اس میں اچھا ہے 1% بھی نہیں. میں نے پچھلے سیگمنٹ میں یہ بات آپ کی لیڈرشپ نے کبھی غلطی کی ہے کوئی زندگی میں، یا وہ انہوں نے کبھی غلطی نہیں کی؟ انہوں نے اس حکومت میں کبھی غلطی ہوئی ہے جب سے حکومت بنی ہے پنجاب کی چیف منسٹر سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ہر کسی سے غلطیاں ہوتی ہیں. بتائیں نا وہ کون سی غلطی ہے؟ دیکھیں میں پہلے بھی اس چیز کا بہت دفعہ ذکر کوئی ایک بتا سکتی ہیں آپ غلطی؟ اگر آپ مجھے بولنے دیں گے تو پھر میں بات کروں گی. بتائیں نا، کیونکہ 1% آپ کا اگر قصور نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا غلطی سے ماورا ہے، مطلب کبھی حوصلہ تو کریں، معصوم ہے، اس سے کیا ہوگا؟ حوصلہ تو رکھیں، بتائیں نا. پہلے سننے کا تھوڑا سا حوصلہ تو رکھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکی ہوں بہت ساری چیزوں کے اوپر. اب مجھے اس طرح آپ نے 1-2 دفعہ مجھے کچھ بیانات پہ کہا، میں نے کہا جی یہ بیان نہیں آنا چاہیے. چیف منسٹر صاحب کی ایک غلطی بتائیں نا، یا پرائم منسٹر کی ایک غلطی بتائیں. نہیں اس طرح I don't have anything. nothing، ایک بھی نہیں ہے، یہی تو بات ہے. کمال دیکھیں ویسے ایک غلطی نہیں کی آج تک. بیرسٹر صاحب میں تعریف کرنا چاہتا ہوں تاکہ ساری قوم اس بات کی تعریف کرے. ضرور تعریف کریں، میری اسپیسیفکلی بات سنیں. بات اس وقت اسپیسیفکلی اکانومی اور مہنگائی کے، تو اکانومی میں کبھی غلطی نہیں کی. اس کے اندر جو ہے یہ کسانوں میں کوئی غلطی نہیں ہوئی حکومت سے. کیا آپ بول رہے یا مجھے بولنے دیں؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح ایک نہیں، آپ بولنے دے نہیں رہے نا، آپ یا تو بولنے دیں اور آپ سننے کا حوصلہ رکھیں. بات یہ ہے کہ آپ اگر اکانومی کی بات کریں نا تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان اس وقت جو ہے آپ کی کرپٹو کے اندر بھی پاکستان آگے جا رہا ہے. میں نے بہت سارے اچھے کام کیے، کیا ایک بھی غلطی ہوئی؟ پاکستان میں امریکہ کے ساتھ سب سے بڑی کیا کسانوں کے ساتھ غلطی ہوئی؟ جا رہے ہیں. آپ نے انڈیا کو ایک قسم کا ہیڈ آن چیلنج بھی دے دیا ہے امریکن انویسٹمنٹ کے ساتھ. نہ کبھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن پھر ہم نے دیکھا نا موضوع سے ہٹ جائیں گے تو مجھے بتائیں نا کہ وہ پھر جو الزام پاکستان تحریک انصاف نے لگایا کہ KPK کے وزیر اعلیٰ کی انتخاب میں رکاوٹ ڈال رہی ہے وفاق، دیکھیے یہ بہت بڑا الزام ہے.
رکاوٹ انور بھائی، رکاوٹ کا جواب یہ ہے سب سے پہلا کہ اگر تو وہ اس بات کو رکاوٹ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ کے لیے ہم یہ لابی کر رہے ہیں کہ ہم کسی اور کو ووٹ ڈلوا دیں، میں ایک مثال دیتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہم ایسا کر نہیں رہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ہر جمہوری پارٹی کا حق ہے. لابنگ کرنا ہر جمہوری پارٹی کا، پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. واٹ از پالیٹکس؟ پالیٹکس از اے نمبر گیم. جس کے پاس زیادہ نمبر ہوں گے وہ حکومت بنائے گا. اور یہ ہم نے نہیں، یہ پہلے ماضی میں عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی اس وقت بھی ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے، انہوں نے ادھر ادھر سے جوڑ توڑ کر کے نمبر پورے کر کے حکومت بنائی. ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ حق ہے. جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس وقت بھی بہت سارے لوگ اس وقت اتحاد میں شامل نہیں تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ووٹنگ سے ایک دن 2 دن پہلے تک بھی ایم کیو ایم کی غالباً ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 2 دن پہلے الائنس ہوا تھا. بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز. چلیں وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس 92 ہیں اور 92 کے 2 ہی جو ہیں وہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کریں گے. ذرا مجھے بیرسٹر صاحب کی طرف بھی آنے دیجیے گا. بہت اچھی بات ہے، اگر اچھی بات ہے، جمہوریت میں ایسا ہونا چاہیے. اچھی روایات میں کہتا ہوں آگے بڑھنی چاہیے. یہ تو جمہوری اقدار ہے نا، ہر کسی کے پاس رائٹ ہے اپنے لابنگ کرنے کا. اس پہ الزام لگانا اور یہ کہنا کہ جی آپ خلل پیدا کریں، ہم خلل تو نہیں پیدا. پہلے میں نے کہا کہ ہم کر ہی نہیں رہے. اگر آپ کو چلیے یہ تو اچھی بات ہے، آپ نے کلیریفائی کر دیا. اچھی بات ہے کہ آپ نے سپیس دیا اور دینا بھی چاہیے. دیکھیں جس کے پاس عددی نمبر پورے ہیں اسے گورنمنٹ بنانے کا حق ہے. یہی جمہوریت ہے. جی جی مجھے ذرا بیرسٹر صاحب کی طرف بھی آنے دیجیے گا. جی جی تو یہ پہلے سے گراؤنڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھو یہ ایسے ہو رہا ہے، یہ نون لیگ ایسے کر رہی ہے، سارا کچھ، تاکہ بعد میں خدا نہ خواستہ مطلب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو بعد میں یہ کہیں گے دیکھا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا. سو دس از جسٹ دیئر موڈس. چلیے آپ نے کلیریفائی کر دیا. مجھے ذرا بیرسٹر صاحب کی طرف بھی آنے دیجیے گا. آج پہنچے 2:30 بجے گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب سے میری بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا آج 2:30 بجے جو ہے 2:30 بجے پہنچے استعفیٰ ان کا، اس کو جانچ پڑتال کریں گے. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں آرٹیکل 180 کی شق 3 کے تحت استعفیٰ پہنچ جائے، اس کی منظوری سے اس کا کوئی تعلق نہیں. منڈے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخاب ہوگا اور سہیل آفریدی ان کے جو ہیں وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گے. اس کے بعد کوئی پالیسی شفٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے آپ 100 اختلاف کریں ان کی پولیٹیکل سٹریٹجی پہ، پی ٹی آئی کے ورکرز بھی ان سے کر لیتے ہیں، لیکن ان کی آئینی انڈرسٹینڈنگ پہ تو کوئی تقریباً ان سے اختلاف نہیں کر سکتا. ایون میڈم جیسی جو قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں گے کہ آئین پاکستان کی تشریح جو چند بہت ہی جید لوگ پاکستان میں کر سکتے ہیں. ہمارے سپریم کورٹ کے اندر کچھ بیٹھے ہوئے جج صاحبان ہیں، مختوم علی خان صاحب جیسے لوگ ہیں، اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. تو جو انہوں نے انٹرپریٹیشن کی میں اس سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ اب جبکہ کے پی کی گورنر کو ریزگنیشن ریسیو ہو گیا ہے تو یہ اس طرح کی بات نہیں کہ وفاق کے اندر پریزیڈنٹ کے پاس کچھ پاورز ہوتی ہیں کہ بل ان کے پاس جاتا ہے وہ اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں، پھر وہ واپس بھیجا جائے گا تو سیکنڈ ہیئرنگ کے 15 دن بعد اٹ ول ڈیمڈ ٹو بی. آئین کے اندر اس طرح کی شکیں موجود ہیں، لیکن وہ موسٹلی لیجسلیشن اور دیگر چیزوں کے اندر وہ شکیں اپلائی ہوتی ہیں جہاں پہ یا پروونشل اسمبلی نے یا وفاقی اسمبلی نے کوئی قانون سازی کرنی ہو تو جو رول پریزیڈنٹ یا گورنر کا ہے اس کے اندر کچھ ریٹرن پالیسیز یا کچھ ریٹرن کا میکنزم ہے. اس کے اندر کوئی ایسی آئین کے اندر شک نہیں ہے. تو جب ریسیو ہو گیا تو وہ ریزگنیشن ٹینڈر ہو گیا. جب ٹینڈر ہو گیا تو اس کو کہ گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ نان ایکسیپٹ کرنے کا، تو وہ ایکسیپٹڈ ہے. اور اب آگے انتخاب ہوگا نئے کے پی کے گورنر کا، نئے کے پی کے چیف منسٹر کا. اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے احکامات جو انہوں نے اپنے ترجمان کے تھرو بھی جیل سے بھی بات کی اور پھر ٹویٹ کے اندر بھی 2 دفعہ اس کا تذکرہ کیا اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کہ ان کی چوائس سہیل آفریدی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً جتنی لیڈرشپ ہے آپ 1-2 کو چھوڑ دیں جن کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ سینٹرک تھے، خاص طور پہ مروت صاحب کو چھوڑ دیں، ان کو آپ چھوڑ دیں تو باقی پاکستان تحریک انصاف کی جتنی لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ علی امین گنڈاپور صاحب جس کے دفاع میں وفاقی حکومت کے سیریس ترین عطا اللہ تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بھی سہیل آفریدی کی. اس علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی عمران خان صاحب کے انسٹرکشنز کے تابع سہیل آفریدی کو سپورٹ کر دیا، کہا ہے کہ جی یہی ہمارے چیف منسٹر ہوں گے. ایسی سچویشن کے اندر نہ کوئی جمہوری، آپ ضرور کریں پالیٹیکنگ، آپ کا حق ہے کہ آپ سندھ ہاؤس میں لوگوں کو روک کے بٹھا کے تو ان کو پیسے سے آفر کریں،
آئین کی اس کے اندر قانون کی اور شکیں آپ پہ آپ کو روکیں گی کرپٹ پریکٹسز کی، لیکن آپ کا حق ہے، آپ بلا لیں سندھ ہاؤس میں لوگوں کو یا دیگر اس طرح کی جگہوں پہ لوگوں کو، آپ ضرور کوشش کریں اپنی پالیٹکنگ کرنے کی. الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ چکا ہے کہ یہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں، تو آپ توڑ لیں. کے پی آپ کے سامنے، آپ توڑ کے دکھا دیں. لیکن کے پی کے سرکمسٹانسز پنجاب کی طرح نہیں ہے. کے پی کے اندر سوسائٹی جتنے بھی لوگوں سے بات ہو رہی ہے، میں بھی آپ کو بصد احترام گزارش کروں کہ میں کے پی کی سوسائٹی سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن دوستوں سے جو وہاں جو اس کو قریب سے جانتے ہیں، جو ان سے بات ہو رہی ہے، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے اندر تو ہم نے دیکھا نا کہ ساری ماشاءاللہ کتنے ووٹ لے کے الیکٹ ہوئے، اور سارا پنجاب ہی آپ دیکھ رہے ہیں. راسمین ریاست صاحبہ کو تو شاید ایک ووٹ بھی نہیں پڑا، شاید ایک پڑا ہو، باقی تو سارا پنجاب ہی دوسری طرف تھا. تو کے پی کے اندر جو لوگ ہیں، اچھا، اور جو لوگ الیکٹ ہوئے وہ بھی کبھی لنڈن میں ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ہیں، پنجاب کے اندر اپنے لوگوں میں تو رہتے نہیں. کے پی کے بہت سارے پارلیمنٹیرینز، میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے لوگوں کے اندر رہتے ہیں، وہاں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. تو جو کانسیکوینس ہے ڈیفیکٹ کرنے کا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیفیکٹ کریں گے اور اس کے بعد اپنی پوری ٹرم پنجاب ہاؤس کے اندر بیٹھے رہیں گے یا منسٹرز انکلیو میں بیٹھے رہیں گے اور پھر 4 سال بعد دیکھیں گے کیا کہانی ہوگی. اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں اس سوسائٹی میں. لوگ کہتے ہیں دکھائی دے رہا ہے انتخاب کے پی کے سی ایم کا. جن لوگوں سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے اندر ڈیفیکشن کرنا، بے شک آزاد ہوں، الیکشن ڈکلیئر کر دے الیکشن کمیشن یا نہ کرے، مشکل ہوگا. اچھا چلیں، اگر آپ 2 4 5 10 کر بھی لیں تو جس نمبر میں آپ کو ڈیفیکٹ کروانا ہے وہ نمبر اتنا بڑا ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ پورے نہیں ہوں گے. آسانی سے آخری جملہ، وہ میں نے بریک کی طرف جانا، آخری جملہ، کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ ڈیفیکٹ نہیں کروا سکیں گے اور یہ ہو ہی جائے گا، تو پھر اس کے اندر ڈیلے نہ کریں. نا وہ کام جو 10 دن بعد ہونا ہے وہ کر لینا. چلیں منڈے کو نہ کریں، ٹیوزڈے کو کر لیں، وینسڈے کو کر لیں، لیکن وہ جلدی کر لیں. اگر آپ اس کو نہیں روک سکتے تو ڈیلے کر کے باقی کمیشنز کی طرف بڑھ سکیں. آگے چلیں. آپ کی بات درست ہے. جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کریں گے کے پی کے میں ہونے والے دہشت گردی کو، اس دہشت گردی کا کلا کما کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیسے پوری قوم کو ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے. آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. ڈی اے خان میں کل جو دلخراش واقعہ پیش آیا ہے، جو کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پاک فوج کے ترجمان نے بڑا سخت موقف دیا اور اس کے بعد ہم نے یہ دلخراش مناظر دیکھے کہ 6 پولیس اہلکاروں سمیت 1 امام مسجد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 5 جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں. اور اس معاملے پر وزیر دفاع کا ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ خون کا حساب لینے کے لیے افغانستان میں داخل ہونا ہمارا حق ہے. آمنہ بتائیے، دہشت گردی جہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے اور پراکسی جو بھارتی ہے وہاں سے اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، آج ڈیفنس منسٹر نے بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے ہم دہشت گردی کے جو آفریت ہے اس پر قابو پا سکیں گے؟ دیکھیں، اس کے اندر تو ڈیفنس منسٹر نے بھی دیا، اور آپ کو پتا ہے کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جو بات کی، اور پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ان کو صرف اور صرف ان کا یہی حل ہے کہ ان کو سب کو شوٹ آؤٹ کیا جائے. تو میں نے بھی کہا، دیکھیں کچھ چیزیں نا ایسی ہوتی ہیں جو جس کے اوپر آپ بات چیت کر سکتے ہو، جس مسئلے کو آپ حل کر سکتے ہو. میرے خیال میں یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے نا، یہ اس لیول سے بہت آگے بڑھ چکا ہے اور اس کے اوپر ہمیں اتنا ہی اسٹرکٹ سٹانس لینا پڑے گا، بالکل جتنا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل بتایا کہ اس کے اوپر بالکل کوئی رعایت نہ ہونی چاہیے اور نہ انشاءاللہ ہوگی. اور یہ کل کا واقعہ بھی یقیناً بہت افسوسناک ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان وہ ملک ہے جو لاکھوں کی تعداد میں معصوم انوسینٹس کی جانیں کھو چکا ہے دہشت گردی کے اندر. ہم خود سب سے بڑے وکٹم رہے ہیں دہشت گردی کے. تو ہم نہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور ملک میں یہ ہو، اور اگر انڈیا یہ دوبارہ یہ گھلونی حرکت کرے گا کہ ایک دفعہ پہلے وہ ہم سے جنگ ہار گئے، اب اس کے بعد انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا ہے کہ افغانستان کو اپنی ٹیررزم کی بیس بنا کے وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. سو انڈیا کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے ان کو کھلے عام پوری دنیا کے سامنے جنگ میں اتنی بری طرح شکست دی ہے، تو ان کے اس طرح کے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں ان سے بھی نہ تو ہم ڈرنے والے، نہ ہم گھبرانے والے، نہ ہم پیچھے ہٹنے والے. ہم اسی طرح کا منہ توڑ جواب دیں گے اور کسی قسم کی کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو پاکستان میں نہ پلپنے دیں گے اور نہ
ऐसी कोई एक्टिविटी या इस तरह का मिस एडवेंचर कोई तो हम करने ना उसके वालों लिए के बेहतर साथ नहीं कि हम किसी किस्म तमाम की पॉलिटिकल राय पार्टीज को ऑन बोर्ड लें, एक कंसेंसस पैदा करें ताकि आवाम की हमायत भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और हम पूरी कुव्वत के साथ इनका कला कमा करें। जी जी 100% मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर ये एक ऐसी बात है जिस तरह हमने फ्लड पे भी यही बात की थी, बल्कि इन अ वे आई फील कि ये फ्लड से भी ज्यादा सीरियस इशू इस वजह से है कि फ्लड तो एक नागहानी आफत थी जो कुदरत की तरफ से हमारे ऊपर आई, लेकिन ये एक मैन मेड आफत है। ये इंसान एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, ये इंसान एक दूसरे के खिलाफ दहशतगर्दी के अमल में मुलविस हैं, और इसके अंदर हमें पॉलिटिकल तफरीक, रिलीजियस तफरीक, हर तरह की तफरीक को पीछे छोड़ के यकजान पाकिस्तान बनके, पाकिस्तानी बनके सोचना पड़ेगा और सबको कलेक्टिवली इस इशू का खात्मा करना पड़ेगा, क्योंकि दहशतगर्दी बेशक KPK में आज ज्यादा है, बलूचिस्तान में ज्यादा है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि पंजाब भी, सिंध भी, बहुत सारे इलाके इस दहशतगर्दी का कभी ना कभी निशाना बन चुके हैं। तो इसमें ये कहना कि हमारा कोई एक भाई दूसरे भाई से ज्यादा सफर कर रहा है, ये मुनासिब नहीं होगा। और इसके अंदर हमें हर तरह से, और लेकिन उसके अंदर एक और चीज भी है कि ना कि सिर्फ हमें दहशतगर्दों से लड़ना है, हमें ऐसे अपनी इंटरनल चेकिंग भी बड़ी जरूरी है। हमें इंटरनली भी ऐसे अनासर से लड़ना पड़ेगा और बहुत स्ट्रिक्ट स्टांस लेना पड़ेगा जो दहशतगर्दी के या दहशतगर्दों के हिमायती हैं, जी उनके डेफिनेटली बहुत सारे फैसिलिटेटर्स मुहरकात हैं। हैं। देखिए ना, गुर्बत है, उसमें तालीम की कमी है, ज़हन साजी की जाती है, फिर हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की अनवर सिचुएशन भाई, है। आपको मेरी बात को दूसरी तरफ ले गए। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं ना जो तालिबान की हिमायत करते हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो हमें तो अगर हमने इसे तालिबान के खत्म करना तो फिर हमें apologists भी तमाम हैं, पहलुओं उनके का जायजा फंडर लेना भी पड़ेगा। हैं, उनको हौसला अफजाई करने वाले भी हैं, तो एक- अपने पर्सनल एंड पॉलिटिकल गेन्स के लिए तालिबान की और ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का सहारा लेने वाले भी है। तो हमें उन सब का भी खात्मा करना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ टेररिस्ट का खात्मा करने से बात खत्म नहीं होगी। नहीं होगी। बैरिस्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है खित्ते में कि हमें अमन के लिए पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया। 2 दहाइयों से ज्यादा हो गया कि हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। इसमें हमारे शोहदा भी हैं, हमारा जानी और माली नुकसान पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है। आज ख्वाजा आसिफ साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया, उन्होंने एक्स पे ट्वीट किया है कि जो अफगानिस्तान है वो भारत का सहूलतकार है और वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और एक उन्होंने जो भारत का मिशन था उसको सफारत खाने का दर्जा दिया अफगानिस्तान के अंदर, काबुल में। तो इस सारे सिनेरियो को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल ये बात पूरी दुनिया पर बावर करवा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इंडिया इन्वॉल्वमेंट जारी हो सारी है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे शोहदा को खराज तहसीन, अल्लाह ताला उनकी शहादत के सदके, हमारे शोहदा के खून के सदके हम गरीबों पे करम करे और हमारी यहाँ पे मुश्किलात को, ख्वाह वो सियासी हों, ख्वाह वो मुआशी हों, ख्वाह वो अदालती हों, ख्वाह वो रियासती हों, उनको आसान करे और पाकिस्तान के गरीबों पे करम करे। आमीन। बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो गुजारिश करूं कि मैं नहीं सोचता कि ख्वाजा आसिफ साहब कोई ऐसे पॉलिसी या डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट हैं कि उन्हें इतनी संजीदा चीज के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है अफगानिस्तान से। ये बात भी दुरुस्त है कि वो दहशतगर्दी करवाने के लिए भारत का इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान पे। हाँ, ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, हमने दुनिया को भी दिखा दी। सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है, ये सवाल है। इसके जो प्रॉब्लम है वो तो हम सारे रिकग्नाइज करते हैं, इस पे कोई डिनाई नहीं करता। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। हम दहशतगर्दी कहीं से भी हो, पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तान के अंदर हो, कोई और कर रहा हो, कोई फंड कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो, कहीं भी हो, हम इसके हम खिलाफ मजम्मत करते हैं इसके खिलाफ। लेकिन हमें एक पॉलिसी लेवल पे आपस में 2-3 सवाल पूछने चाहिए, जो कि मैं मेरा कद नहीं है लेकिन आपकी इजाजत से पूछना चाहता हूं। वो मुल्क जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ था बहुत अरसे तक, 1947 से शुरू करके खास तौर पे 70s के बाद, फिर थ्रू आउट द 80s, 90s, 2001 की जंग तक, वो कैसे हमारे दुश्मन के कैंप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चलता चला गया, इस बारे में थोड़ा सा हमें सीरियस आपस में एक दूसरे से पूछना चाहिए और इसका कोई मुस्बत जवाब देना चाहिए। ये कि भारत उसके साथ है, ये पूरा मुकम्मल जवाब नहीं है। भारत तालिबान के खिलाफ था, भारत अशरफ गनी और अमरुल्लाह साले की गवर्नमेंट के साथ था, NDS के साथ था।
آپ کو یاد ہے جی مجھے یاد ہے۔ فرینڈشپ ڈیم وغیرہ بھی جو امریکہ نے اشرف غنی اور امراللہ صالح والی حکومت بھارت میں کی، اس کے ساتھ بھارت تھا جو طالبان اس حکومت کو ریزسٹ کر رہے تھے، پاکستان کی ہمدردیاں اور پاکستانیوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ یہ ہماری 20 سال رہی پالیسی، 2001 سے لے کے 2019 تک، جب تک انخلا نہیں ہوا امریکہ کا۔ جب انخلا بھی ہوا تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بھارت کے ٹھیک تھے، ہم نے ان سے سب سے پہلے بات کی، ہمارے تھرو نیگوسیشن ہوئی، ہمارے تھرو لوگوں کا انخلا ہوا، جو یورپینز وغیرہ وہاں پہ تھے پاکستان کے تھرو گئے، اور اس میں طالبان کی گورنمنٹ کا ہمیں سپورٹ حاصل تھی۔ ہم نے وعدے کی ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے اوپر ہماری ریاست کے بیانات موجود ہیں کہ ہم اکٹھے مل کے کوشش کریں گے اس خطے کے اندر امن لے کے آئیں، کسی کو یہاں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ افغانستان کہ وہ حکومت جو اشرف غنی اور امراللہ صالح کی نہیں تھی، جو این ڈی ایس اور بھارت کے ساتھ نہیں تھی، وہ بھارت سے شفٹ ہو کے جو پاکستان کے ساتھ تھی، وہ ان کے پاس کیوں چلی گئی اور ہم کیسے اس جنگ کے اندر جا رہے ہیں؟ اس بارے میں ہم دہشت گردی کہیں سے بھی ہو، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں، ہم مار گرانا چاہتے ہیں دہشت گردوں کو، ہم نہیں ان سے مذاکرات کریں، لیکن کوئی ہمیں آپس میں بھی سوال پوچھنا چاہیے نا، کیا ہم پرپیچولی ایک ہاٹ بارڈر رکھیں گے، اب انڈیا والا بھی، ایسٹرن بارڈر بھی، اور اگر خدا نخواستہ افغانستان سے کسی کولڈ ٹائپ وار شروع ہو گئی تو کیا ہمارا وہ بارڈر بھی ہاٹ رہے گا ایفیکٹولی؟ یا ہم چاہتے ہیں کہ واپس ایک ایسے وقت میں جائیں جہاں پہ ہمارا جو ٹریڈیشنل حریف ہے بھارت، اس کے ساتھ تو ہم کشمیر پہ، پانی پہ، دیگر چیزوں پہ ہماری لڑائی جاری رہے گی، لیکن ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے، جو ہمیشہ سے ہمارا بھائی ملک ہے، جس کے اوپر ہم نے ہماری اس کے ساتھ بڑی وفاداریاں ہیں اور وفا ہے اس کے اندر، جہاں سے ہم وہ ملک ہیں جہاں سے اسلامک بلاک شروع ہوتا ہے، سوری معذرت، افغانستان، ایران، عراق، آگے، کیا ہم یہ بارڈر بھی ہاٹ رکھیں گے؟ میری بسد احترام گزارش ہے کہ ہم آپریشن کے خلاف ہیں، کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ہم ہر دہشت گرد کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن کیا اس کے اندر کوئی ایسی پالیسی ہمیں پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں لانگ ٹرم افغانستان سے لڑائی نہ کرنی پڑے، ایک برادر ملک کے طور پہ رہیں، اگر یہ ہو جائے تو کتنا بہت شکریہ آپ کا آمنہ شیخ صاحب، آپ کا سب سے پہلے پاکستان، ہمیں من حیث القوم یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جن مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں ان سے نکل سکیں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔